حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يظلم ولا يسين ولا يودي أكثر المشتغل الذي لا يدركه موت الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا ناد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطدها بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي الملي الغرشي الهاشمي اللقي مولى ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد لا سيما ابن أمي ووليه ووزيره وأخيه غالب كل غالب مطلوب كل طالب مولانا علي بن أبي طالب والد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم مختار حسین ابن اظہار حسین اور مرحوم وسیم حیدر ابن جمیل حیدر کی رکوع سر ایک صلوات بھیجیے مولانا حاضرین گرام قدر سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ حسین ہدایت کے چراغ اور کشتی نجات ہیں ہاذا حسین فارفو دیکھو یہ حسین ہے اس کو پہچانا اور ارشادات میں یہ بھی موجود ہے کہ جب بھی تم حسین کو بلا میں گرفتار دیکھنا تو حسین کی نصرت اور مدد کرو عزیزان گرامی یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس پر ملت مسلمہ کو سنجیدگی سے غور و فکر کرنا چاہیے اور
اس کے اوپر بار بار تدبر کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ آج کے 14 سال پہلے اتنا سنگین جو ہوا اور خاندان رسالت مآب کو کربلا کی سرزمین پر قتل کر دیا گیا اور ان کے خاندان والوں کو اسیر کیا گیا، دیار بعد دیار کھلایا گیا۔ ملت مسلمہ کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایک عام انسان کے ساتھ ظلم ہو تو دین مبین اسلام میں کہتا ہے کہ اس کی حمایت کرو، اس کا ساتھ دو اور اس کو نجات دینے کی کوشش کرو۔ یہ ایک عام انسان کی گفتگو نہیں ہے۔ اگر ہمارے آپ کے سامنے مسلمان کے طور پر اگر کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے تو ہمارا کام ہے اس ظلم سے برات کریں، ظالم کی مذمت کریں، مظلوم کی حمایت کریں، مظلوم کو بچائیں۔ اور اگر ہمارے اندر طاقت نہیں پائی جاتی کہ ہم مظلوم کی حمایت ظاہر کر سکیں، مظلوم کو ہم نجات دے سکیں، مظلوم کی حمایت کر سکیں، مظلوم کو بچا سکیں، تو دین مبین اسلام میں کہتا ہے کہ دل سے اس مظلوم کی حمایت کرو اور دل سے اس ظالم کے اوپر لعنت کرو۔ ایک درود بھیجیے محمد۔ تو یہ صرف نوازے رسول کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس کی آج توحید تک پہنچ رہی تھی۔ یزید العین دمشق کے دربار میں کہہ رہا تھا لیبت بنو ہاشم بالملک فلا قبر جاء ولا ولی نزل۔ خاندان بنی ہاشم نے سلطنت کے ساتھ ایک کھیل کھیلا ہے، نہ کوئی قرآن نازل ہوا ہے اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی رسول آیا ہے۔ 14 سال بعد ہمارا سلام اور آج کے مسلمانوں کے اوپر کم سے کم آج کے مسلمان غیرت مند ہے۔ اگر سرکار مصطفیٰ کی توہین کی جاتی ہے تو برملا اعلان حمایت کرتے ہیں، لیکن آج سے 1400 سال پہلے جب یزید تکذیب رسالت کر رہا تھا، یزید تکذیب قرآن کر رہا تھا، یزید تکذیب توحید کر رہا تھا، اس وقت عالم اسلام سے کوئی نہ اٹھا، صرف نواز مصطفیٰ اٹھا، کیونکہ وہ صاحب شریعت ہے، وہ آدم کا وارث ہے، وہ ابراہیم کا وارث ہے، وہ نوح کا وارث ہے، وہ عیسیٰ کا وارث ہے، وہ موسیٰ کا وارث ہے، وہ یحییٰ کا وارث ہے، وہ زکریا کا وارث ہے، وہ صالح کا وارث ہے، وہ ہود کا وارث ہے، وہ یوسف کا وارث ہے، وہ یعقوب کا وارث ہے، وہ سلیمان کا وارث ہے، وہ مصطفیٰ کا وارث ہے، وہ سیدہ کا وارث ہے، وہ علی مرتضیٰ کا وارث ہے۔ حضران گرامی، تمام ملت مسلمہ کے فقہ میں یہ قانون موجود ہے کہ اگر کوئی تکذیب قرآن کرے تو وہ واجب القتل، اگر کوئی تکذیب رسول کرے تو واجب القتل۔ تمام ملت مسلمہ کوئی فرق نہیں ہے، چاروں مسلح اور ساتھ میں فقہ جعفری متفق علیہ فیصلہ ہے، چاروں مسلحوں کے ساتھ فقہ جعفری کا یہ قانون ہے کہ کوئی بھی تکذیب رسالت کرے، تکذیب قرآن کرے تو واجب القتل ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فتویٰ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔
سے 1400 سال پہلے کیسے مسلمان بنے؟ یہ ہر انسان کا انفرادی فریضہ ہے. انفرادی یعنی میں اگر مسلمان ہوں تو میرا فریضہ ہے کہ اگر کوئی تقریب رسالت کرے تو میں بول سکتا ہوں. مجھ کو شریعت نے پاور دیا ہے، طاقت دی ہے کہ میں بولوں یہ تقریب رسالت کا عنوان ہے، اس کو قتل کر دیا. 1400 سال پہلے بھی آپ دیکھیں مسلمان خاموش ہو گیا، اور 1400 سال بعد جب 20ویں صدی میں سلمان رشدی نے کتاب لکھی تب بھی خاموش تھا. یہ خاندان سادات کا وتیرہ ہے. 1400 سال پہلے حسین نے اعلان کیا تھا کہ میں یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں. 1400 سال پہلے ایران کی سرزمین سے خمینی نے کہا کہ یہ سلمان رشدی واجب القتل ہے. ایک درود میں یہ محمد والا. اسی لیے بار بار مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے. حسینیت کوئی ہماری جاگیر تو ہے نہیں، یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں سے مانتے ہیں، اپنے جان سے بھی زیادہ مانتے ہیں، اپنے مال سے بھی زیادہ مانتے ہیں، اپنے اولاد سے بھی زیادہ مانتے ہیں. توجہ کریے گا، آج توحید کی گفتگو ہوتی ہے تمام ملت مسلمہ میں کہ ہر چیز کی بازگشت توحید کی طرف ہے. توحید کا آپ پیمانہ بتائیے، کون کس کے ساتھ ہے؟ کون کس کے ساتھ ہے؟ توجہ کر لیجئے گا. آج ملت مسلمہ میں دیکھا جائے تو کون کس کے ساتھ ہے خبر ہی نہیں ہے. کوئی ادارہ ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی ادارہ ہے. اس کے پہلے جو معاملہ تھا ملت مسلمہ وہ حکومتوں کے ساتھ تھی، بادشاہوں کے ساتھ تھی، شاہوں کے ساتھ تھی. لیکن صرف ہم ہیں کہ جو صرف اور صرف حسین کے ساتھ، اور ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں. اور توحید کا یہی اعلیٰ نمونہ بھی ہے. اگر توحید میں بحث کی جائے، توحید میں بحث کی جائے تو ہر شے کو پلٹانا ہے رب کریم کی طرف. مصطفیٰ کہاں سے آئے؟ رب کریم کی طرف سے آئے. ورنہ ہم کو کیا پتا تھا کہ رب کیسا ہے؟ رب کی خبر، اس رب کی خبر جو حاضر بھی ہے، غائب بھی ہے، باقی بھی ہے، حی بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، جلی بھی ہے، خفی بھی ہے. ہم کو کیسے خبر ہوتی کہ وہ رب جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، تواب بھی ہے، غفار بھی ہے، باسط بھی ہے، موتی بھی ہے، جواد بھی ہے، کریم بھی ہے. رب کی آشنائی کس نے کروائی؟ مصطفیٰ نے کروائی. اور مصطفیٰ ہی نے اپنے نواسے حسین کو پیش کیا. آجا حسین پارکو، یہ دیکھو حسین ہے، اس کو پہچان لو. مصطفیٰ سرکار مصطفیٰ بڑھ رہے تھے، اور حسن اور حسین کا بچپنا تھا. آپ دونوں مسجد میں تشریف لائے اور چھوٹے تھے تو ظاہر سی بات ہے چھوٹا بچہ سنبھل نہیں پاتا ہے تو پیر جب کھڑائے اور گر گئے. سرکار مصطفیٰ نے خطبہ ٹھہرا دیا، اور خطبہ ٹھہرانے کے بعد ممبر سے اتر پڑے، اور اترنے کے بعد اپنے نواسے کو اٹھا کے لائے
اور لانے کے بعد زانو کو بٹھایا، اب بٹھانے کے بعد فرمایا ہاذا حسین فارسو، دیکھو یہ حسین ہے وہ پہچان لو۔ یہ خطبہ کوئی عام مولوی توڑ دے، انہوں نے بتایا، توجہ کریے گا، دوسرے دن مسجد سے نکال دیا جائے گا۔ کسی بھی ملت اسلامیہ، غور کر لیجیے گا، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، کسی بھی ملت اسلامیہ کے محراب میں، منبر پہ کسی بھی مولانا کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا خطبہ ٹھہرا دے۔ توجہ کریے گا، کسی بھی ملت اسلامیہ کے، کسی بھی فرقے کے ہمت نہیں ہے کہ وہ خطبے کو ٹھہرا دے، لیکن جب سرکار مصطفیٰ نے اپنے نواسے حسین کو گرتے ہوئے دیکھا تو مسجد نبوی، عام مسجد نہیں، مسجد نبوی میں خطبے کو ٹھہرا دیا اور نواسے کو لے کے منبر پہ آئے اور زانوں میں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد تمام مسلمانوں کو نہیں، تمام اصحاب سے فرمایا، دیکھو ہاذا حسین فارسو، دیکھو یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو، جب بھی اس کو مدد کی ضرورت ہوگی تم نصرت و حمایت کرنا۔ ہم آج جو بیٹھے ہیں وہ سرکار کے پیغام کی ہی اوپر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ ہم 1400 سال پہلے عالم ارواح میں تھے، وہاں ہم نے لبیک کی۔ 1400 سال پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، لہذا 1400 سال پہلے ہم نے لبیک کہا، اور آج بیٹھ کے اس کی ترجمانی پیش کر رہے ہیں۔ گرو بھیجیے عزیزان گرامی، تاریخ کا مطالعہ کریے۔ یزید پلیت نے خانہ کعبہ کے اوپر آگ برسایا، خانہ کعبہ جل گیا۔ یزید پلیت نے مدینہ شریف پر حملہ کیا، سینکڑوں اصحاب رسول اللہ کو قتل کیا، سینکڑوں تابعین تابعین کو قتل کیا، سینکڑوں حفاظ قرآن کو قتل کیا۔ یزید پلیت نے مسجد نبوی میں گھوڑے بنوائے، جس کی زیارت کے لیے تمام مسلمان مشتاق رہتا ہے، اس کی آنکھیں ترستی رہتی ہیں کہ وہ مسجد نبوی میں پہنچے، روضہ رسول میں پہنچے۔ یزید پلیت نے وہاں گھوڑے بنوائے۔ اب عزیزان گرامی، ایسی صورت میں ہر مسلمان کا شرعی فریضہ تھا کہ وہ یزید کے خلاف اٹھے، لیکن عزیزان گرامی، میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مسلمان اٹھا، لیکن 61 ہجری میں نہیں اٹھا۔ 61 ہجری میں اٹھتا تو حسین کی شہادت واقع نہ ہوتی، بلکہ مسلمان اٹھا جب کعبہ جل گیا، مسجد نبوی تاراج ہو گئی، اس کے بعد اٹھا، تاخیر سے اٹھا۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اس بات پر اعتراض ظاہر نہیں کیا، اس بات سے مسلمان ملول اور رنجیدہ نہیں ہوا، بلکہ مسلمان ملول اور رنجیدہ ہوا اور وہ اٹھا۔ بس عزیزان گرامی، یہی پیغام ہے، یہی پیغام ہے ملت مسلمہ کو
کہ 1400 سال پہلے ہم نے جو تاخیر کی تھی اس کی وجہ سے حسین کی شہادت واقع ہوئی۔ اب 1400 سال سے ہم اسی لیے بار بار حسین کو یاد کرتے رہتے ہیں، حسین کی یاد مناتے رہتے ہیں، تاکہ وقت پر ہم آمادہ رہیں۔ تمام ملت مسلمہ کا یہ نظریہ ہے، متفق علیہ کہ امام مہدی آئیں گے۔ کوئی اعتراض نہیں، تمام ملت اسلامیہ کا متفق علیہ نظریہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے۔ یہ تمام نظریہ موجود ہے۔ ہم اسی لیے بار بار حسین کو یاد کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم آمادہ رہیں کہ جب امام مہدی آئے تو لبیک یا مہدی کے ساتھ آپ کی حمایت کے لیے فوراً برآمد ہو جائے۔ ایک درود بھیجیے محمد اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ ہے سب سے بڑا پیغام۔ ملت مسلمہ تمام چیزوں کو جانتی ہے، تمام چیزوں کو۔ وہ الگ بات ہے کہ آپس میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تمام باتیں بتائی جاتی ہیں مسلمانوں کو تھوڑا پڑھنا چاہیے، تھوڑی جانکاری رکھنی چاہیے، ان کو پتا کیا چلے گا کہ اصل میں دین ہے۔ ابھی ہمارے جلوس میں علم نکلے گا، تمام ملت اسلامیہ کی کتابوں میں تمام مسلمانوں کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ محشر کے دن ایک علم اٹھے گا، اس کا نام ہوگا لواء الحمد۔ سب سے بڑا علم روز محشر، روز قیامت اٹھے گا، اس کا نام ہے لواء الحمد، اور اس کو اٹھانے والے علی مرتضیٰ ہوں گے۔ جو اس علم کے سائے میں آئے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس علم سے دور ہو جائے گا وہ گمراہ اور ذلیل اور رسوا ہو جائے گا اور جہنم کا مسافر ہو جائے گا۔ ملت مسلمہ اسی قرآن میں پڑھے، اسی قرآن کے اندر موجود ہے کہ وہی گروہ کامیاب ہوگا کہ جہاں تابوت ہوگا۔ آپ دیکھیے، اور اتفاق سے ایک مرتبہ تابوت ظالم کے یہاں پہنچ گیا تو وہ کامیاب ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک دن تابوت کو چھوڑ دیا تو پھر مظلوم لے آئے، اور جیسے مظلوم کے گھر تابوت پہنچا پھر مظلوموں کو کامیابی ملنے لگی۔ آج 1400 سال بعد بھی ہمارے یہاں سے تابوت نکلتا ہے اور کامیابی ہمارے قدم چومتی رہتی ہے۔ ایک درود بھیجیے محمد اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ حسین کی یادگار ہے۔ ہم مصطفیٰ نے چاہا ہے کہ آپ یاد کرو، عید کا دن ہے، دونوں نواسے شانے پہ سوار، کندھوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں سرکار مصطفیٰ۔ اصحاب فرماتے نعم المرکب، کتنی اچھی سواری۔ اپنی تعریف کسی کو تو نہیں پسند آئی، لیکن سرکار اس تعریف سے راضی نہیں، نعم المرکب، کتنی اچھی سواری۔ تمام اصحاب کہہ رہے ہیں نعم المرکب، نعم المرکب، نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے۔ اور سرکار کے مصطفیٰ فرما رہے نعم الراکب، سواری نہ دیکھو کتنے اچھے سوار ہیں، ان کو دیکھو۔
درود بھیجیے تو ملت مسلمہ کو اس چیز کے اوپر بار بار توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور بار بار حسین کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کی پناہ گاہ کا نام مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کے وصال کے بعد اس دین کی پناہ گاہ کا نام حسین ابن علی ہے۔ اور جو حسین کے پناہ میں آ گیا وہ نجات پا جائے گا، اس کا دین قبول ہو جائے گا، خدا اس سے راضی ہو جائیں گے، خدا اس سے راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ درود بھیجیے مصطفیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے، خدا اس سے راضی ہو جائے گا، سیدہ اس سے راضی ہو جائیں گے اور مرتضیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ لہذا ہم بار بار رضایت کے لیے حسین ابن علی کی یادگار کو مناتے رہتے ہیں، اور آج ہم اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں اس حسین کو یاد کرنے کے لیے جو کربل کی سرزمین پر بھوکا بھی تھا اور پیاسا بھی تھا۔ ارباب ادا حسین وہ کربل کی سرزمین پر رولا رولا کے مارا گیا اور اس کے بعد خاندان کو اسیر کر کے تشہیر کی گئی۔ تشہیر کرنے کے بعد یہ قافلہ کوفے آیا، کوفے سے شام آیا، شام سے اس قافلے کو قید خانے میں مقید کر دیا۔ یہ وہی ایام ہیں یزید نے رہائی کا حکم سنایا۔ امام سید الصالحین سے کہا کہ ہم تم کو رہا کرتے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم شام میں رہو یا مدینے چلے جاؤ۔ امام سید الصالحین نے جب یہ خبر سنی تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی پھوپھی اماں زینب سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا فرماتی ہیں۔ وہ جناب زینب کے پاس آئے اور مشورہ کیا کہ یزید نے ہم کو رہا کیا ہے، اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم آزاد ہیں، چاہے شام میں رہیں چاہے ہم مدینے چلے جائیں۔ ایک مرتبہ زینب علیہ مقام فرماتی ہیں کہ جب سے میرا ماجایا مارا گیا ہے تب سے میں نے ماجائے کو اوپر گریا نہیں کیا ہے، جب سے میرا ماجایا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے میں نے اس کا ماتم نہیں کیا ہے، جب سے میرا ماجایا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے میں نے اس کو یاد نہیں کیا ہے۔ لہذا یزید سے کہو ایک گھر خالی کرا دے تاکہ ہم اپنے لواحقین کا ماتم کریں، بطول کے لاڈلے کا ماتم کریں، اور یزید سے کہو وہ تبرکات جو کربل کی سرزمین پہ لوٹے گئے ہیں ان کو واپس کر دیا جائے۔ اجرکم من اللہ ارباب ادا۔ شام میں مجلس کی سب بچھائی گئی، فرش ادا بچھائی گئی۔ جناب زینب علیہ مقام نے کربلا کے داستان کو نقل کیا گیا۔ 18 برس کے قلی الجوان کو برچھی ماری گئی، 6 مہینے کے اصغر کو تیر مارا گیا، قاسم کی لاش پامال ہو گئی، عباس کے دونوں بازو کربلا میں کاٹے گئے، کربلا میں حسین 3 دن کے بھوکے اور پیاسے مارے گئے۔ اجرکم اللہ ارباب ادا۔ تبرکات آئے، 18 برس کے قلی الجوان کا جب سر آیا، لیلا اٹھی، آ میرے لاڈلے آ، میری آغوش میں آ جا، مجھ کو تمنا تھی
کربلا کی سرزمین پر خون تمہیں بھی لگا کے آیا ہے. قاسم کا سرایا پرواز تھی. آئے میرے قاسم کربلا کی سرزمین پر تم تقسیم ہو گئے. اجرتم اللہ 27 برس کے بھائی عباس کا سرایا محمد کلثوم اٹھی. بھیا عباس کے سر کو لیا. بھیا عباس آپ کے جانے کے بعد وہ جو سویا کرتی تھی وہ ابھی تک جاگ رہی ہے. پردہ لوٹا گیا. بازو میری اسمان ظلم باندھی گئی. کشا کشا کوفہ و شام کے درباروں میں لایا گیا. غریب زہرا بطول کے لاڈلے کا سرایا. ایک مرتبہ زینب اٹھی اپنے ماں جائے کے سر کو لیا. میرے پیارے حسین، میرے بیٹا حسین، میرے پیاسے حسین، میرے روزے حسین، کربلا کی سرزمین پر تجھے بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا. شام میں مجلس تمام ہوئی. اب یہ قافلہ شام سے چلا. بشیر ابن جزلم کی قیادت میں تاکہ اپنے شہداء کی زیارت کربلا میں کر سکے. آپ چیلم کے جلوس میں آج اکٹھا ہوئے ہیں. جناب زینب اولیاء وفا شام سے نکلی ہے اپنے بھیا کا چیلم مارے کے لیے. اور ایک بوڑھا صحابی بے حسین کی زیارت کے لیے نکلا ہے. یہ بہن کی سنت ہے کہ وہ 40 منانے کے لیے کربلا رہی ہے. اور ایک بوڑھا صحابی کربلا کی سرزمین پر آ رہا ہے تاکہ حسین کی زیارت کر سکے. یہ کارواں جیسے ہی کربلا میں داخل ہوا بیویوں نے اپنے آپ کو ناکوں سے گرا لیا. لیلا اکبر کی طرح پڑی، پرواں قاسم کی طرح، ام کلثوم عباس کی طرح. زینب حسین کی تعویذ قبر سے لپٹ گئی. بھیا ایک سنانے آئی ہوں. آپ کے بعد خیام تاراج ہوئے. چادر لوٹی گئی. بلوے عام تھا. زینب کا تماشا ہو رہا تھا. دربار تھا. زینب کا تماشا ہو رہا تھا. لیکن بھیا ایک افسوسناک خبر لے کے آئی ہوں جو آپ نے امانت میرے حوالے کی تھی. 4 سالہ بچی وہ شام کے زندان میں رہ گئی. میں تنہائی ہوں. آپ کی ماں چہیتی سکینہ کو چھوڑو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار عالم احکم محمد وعلى محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار عالم احکم محمد وعلى محمد مرضنا نے صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کی درجات میں بلندی عنایت فرما. جوار معصومین میں جنان عنایت فرما. صبر اہل بیت کا مہمان قرار دے. پروردگار عالم احکم محمد وعلى محمد حاضرین بانیان کے ذریعے آزاد مستجاب فرما.
تمام مشکلات میں فرما، ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، تمام دیار آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم اکرم محمد وان جو مریض ان کے شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ خصوصاً حکم بھائی، ارشاد بھائی اور انور بھائی کو اور شبیر بھائی کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم اکرم محمد وان فرض میں اسلام کو سربلند اور فرض میں کفر کو سرنگو فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار عالم اکرم محمد وان تمام عزاداروں کو اور تمام زوار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم اکرم محمد وان بہترین دعائیں رکھوں نے منتقم حسین امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے آوان انصار میں شمار فرما، حضرت کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے مرحوم مختار حسین اور مرحوم وسیم حیدر کی رکوع سے ماتم ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد